اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید عاصم علی باقری۔ آپ دیکھ رہے ہیں مسجد جمکران سے ہدایت ٹی وی کی یہ پیشکش پروگرام شیعیت کی فکری بنیادیں۔ اس پروگرام میں آپ تمام ناظرین کا خیر مقدم ہے اور آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس کائنات میں اگر آپ ملاحظہ کریں تو جو نظریہ، جو مذہب، جو دین، جو فکر پائیدار ہونا چاہتی ہے، اس کے لیے ضرورت یہ ہے کہ اس کی بنیادیں، اس کی اساس اور اس کے فنڈامنٹلز اس قدر محکم ہوں کہ انہیں منطقی، فلسفی اور عقلی دلائل سے رد نہ کیا جا سکے۔ لہٰذا وہ نظریہ، وہ مکتب، وہ مذہب کہ جسے منطقی، فلسفی اور عقلی لحاظ سے رد نہ کیا جا سکے، وہی اس جہان اور اس کائنات میں پائیدار نظریہ اور پائیدار مذہب اور پائیدار دین بنتا ہے۔ الحمدللہ شیعیت وہ پائیدار تفکر ہے، وہ پائیدار گروہ ہے کہ جس کے پیچھے ہمیشہ مخالفتیں کی جاتی رہیں، مگر کبھی اس کی اساس اور بنیاد کو کھوکھلا نہ کیا جا سکا۔ شیعیت کے پیروکاروں کو طرح طرح کی اذیتیں پہنچائی گئیں تاکہ اس کے اساس کو کمزور کیا جا سکے۔ کبھی اس کے پیروکاروں کو قتل کیا گیا، کبھی دار و رسن پہ لٹکایا گیا، کبھی زندان کے حوالے کیا گیا، کبھی گدی سے زبان کھینچ کر اسے شہادت کے دہانے تک پہنچایا گیا۔ لیکن الحمدللہ شیعیت آج بھی روز روشن کی طرح درخشاں ہے اور انشاءاللہ قیامت تک یہ پائیدار رہنے والی ہے، اس لیے کہ باطل ہمیشہ حق سے گھبراتا ہے اور اسی لیے حق کی حقیقت کو دبانے کی ہر چند کوششیں کرتا ہے۔ باطل نے شیعیت کے پیروکاروں کو زندان میں ڈالا مگر اس کے نظریات کو، اس کی بنیادوں کو زندان میں نہ ڈال سکے۔ اسے شیعیت کے پیروکاروں کو دار و رسن پہ لٹکایا گیا مگر ان کے نظریات کو فضا میں حباب کی طرح بکھیر نہ سکے۔ شیعیت کے پیروکاروں کے ہاتھوں اور پیروں میں زنجیریں ڈالی گئیں مگر اس کی بڑھتی ہوئی حقیقت کو وہ روک نہ سکے۔ لہٰذا جو مذہب بھی اصل اور اساس اپنی محکم رکھتا ہے، کبھی بھی حوادث زمانہ اسے ضرر نہیں پہنچاتے ہیں، بلکہ جو ایسا منصوبہ رکھتا ہے خود وہ زمانے کی زد میں آ جاتا ہے اور زمانہ اسے تہس نہس کر دیتا ہے۔ ہم گفتگو کر رہے تھے شیعیت کے حوالے سے اور شیعیت کی جو لغوی تعریف بیان کی گئی تھی اس میں اس کا جو خلاصہ تھا تمام لغات سے، وہ خلاصہ 3 لفظوں میں یہاں سے بیان کیا گیا تھا کہ شیعیت کے معنی ہیں اطاعت، فرما برداری، اس کے بعد نصرت اور اس کے بعد لوگوں میں ہم آہنگی اور لوگوں میں انسجام۔ انشاءاللہ آج اسی انسجامی کیفیت کو آگے بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ بات حقیقت ہے کہ جیسا لغت نے بیان کیا کہ شیعیت کے لغوی معنی یہ ہیں کہ کچھ لوگوں کا ایک امر کے اوپر اور کچھ لوگوں کا ایک بات کے اوپر اتفاق اور اتحاد ہو جانا، یہ ہے شیعہ کا معنی۔ لیکن افسوس ہوتا ہے یہ ملاحظہ کرتے ہوئے، یہ دیکھتے ہوئے اور ایسا محسوس کرتے ہوئے کہ جہاں شیعہ کا معنی ہی یہ ہے کہ ایک بات پر اتفاق کر لیا جائے، وہاں جب ہم اپنے معاشرے میں نگاہ کرتے ہیں تو کچھ ایسی مناسبتیں ہیں، کچھ ایسے مواقع آ جاتے ہیں جہاں اتحاد ہونا چاہیے، جہاں اتفاق ہونا چاہیے لوگوں کا آپس میں، وہاں ہم اختلافات کرتے ہیں۔ اس کی بہترین مثال آپ ایام عزا میں دیکھ سکتے ہیں۔ کبھی 2 انجمنوں میں اختلاف ہو جاتا ہے، کبھی مجلسوں کو لے کر اختلاف ہو جاتا ہے، اور اس سے آگے آپ آئیے کبھی مجالس، کبھی تبرکات۔ لہٰذا یہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جہاں پر ہمیں اتحاد ہونا چاہیے تھا کسی بات کو لے کر، جو شیعہ ہونے کا اصل لغوی معنی ہے، ہم اس سے ہٹتے ہوئے نظر آتے ہیں اور اختلاف کرتے ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس طرح کی بہت سارے اختلافات ہمارے معاشرے میں پنپتے ہیں جس کی طرف ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم اپنی اصل سے، اپنی اساس سے
ذرا بھی بھٹکنے نہ پائیں، اور اگر کہیں ایسا ہو رہا ہے تو اس میں سدھار لانے کے لیے ہم اور آپ اپنا بھرپور تعاون پیش کر سکیں۔ آئیے آج کی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور آپ کو روبرو کراتے ہیں اپنی مہمان شخصیت سے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مسجد جمکران میں ہدایت ٹی وی کے سیٹ پر حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید نجیب الحسن زیدی صاحب قبلہ حضور، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صاحب آپ کا بھی استقبال ہے اس پروگرام میں۔ جی بہت شکریہ موقع دینے کے لیے، اور ہم بھی ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں، اور ان سب سے التجا ہے کہ پروردگار کی بارگاہ میں جہاں پر بھی ہیں سب کے لیے، تمام مومنین کے لیے دعا کریں، اور خاص طور پہ ہمارے لیے بھی، ہم ان کے لیے بارگاہ امام زمان سے دعا گوئیں پروردگار کی بارگاہ میں کہ ہم سب کو توفیق بندگی عنایت فرمائے۔ الہی امین۔ ناظرین آئیے آج کی گفتگو کا باقاعدہ طور پر آغاز کرتے ہیں، اور حضور نے گزشتہ ایپیسوڈ میں جن مطالب کی طرف اشارہ کیا تھا، ہماری گفتگو یہیں پہ جا کے رکی تھی کہ شیعہ کا لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہے، لغت کے اعتبار سے جو معنی بتائے تھے۔ آئیے یہیں سے گفتگو کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ حضور، جیسا کہ گزشتہ ایپیسوڈ میں ہماری بات یہیں پہ رکی تھی کہ شیعہ لفظ کے جو معانی لغت میں بیان کیے گئے ہیں یا لغات میں، ان کو آپ نے 3 لفظوں میں سمیٹا تھا، جی مطیع اور ناصر ہونا، اور تیسرا یہ تھا کہ لوگوں میں ہم آہنگی اور انسجام ہونا۔ ہم چاہیں گے کہ اس میں مزید آپ وضاحت فرمائیں ہمارے ناظرین کے لیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ہم نے عرض کیا تھا لغت کے مختلف، ہم نے لغت سے جو معانی تھے، مقاییس اللغہ اور لسان العرب ابن منظور کی، اور نہایہ ابن اسیر، ہم نے اس سے مختلف معنی بیان کیے کہ تھے کہ جہاں پر جو بنیادی طور پر شیعۃ الرجل اتباعہ و انصارہ، یا الشیعہ قوم الذین یجتمعون علی امر واحد، یا یہ جو معنی تھے، یہ مختلف معنی تھے۔ ان معنی کو ایک یہاں پر کلام کے استاد ہیں جناب علی ربانی گلپیگانی، جی، جنہوں نے شیعت کے اوپر، یعنی یہ خاص طور پر یہ انہی کی کتاب ہے کہ شیعہ شناسی کے اوپر انہوں نے ایک تمہیدی عنوان سے ایک نصابی کتاب لکھی۔ تو انہوں نے خاص طور پر ان تمام معانی کو جو مختلف لغتوں میں بیان کیے گئے ہیں، ان کو جمع کیا، اور ان کو جمع کر کے انہوں نے کہا کہ ان کا حاصل اور نچوڑ یہ ہے، جو مختلف معنی ہیں ان کا نچوڑ یہ ہے کہ شیعہ کے اگر آپ معنی لغت میں دیکھیں گے تو مختلف جو معنی ہیں، تو یا ان معنی میں جو چیز نکل کے آئے گی وہ اطاعت ہے، جی، نصرت ہے، اور انسجام ہے، ہم آہنگی۔ یہ 3 چیزیں مختلف معانی سے نکل کے سامنے آتی ہیں۔ اب اطاعت اور نصرت تو ہمارے لیے واضح ہے کہ ظاہر ہے کہ نصرت کا مطلب یہ ہے کہ جس کی ہم پیروی کر رہے ہیں، جس کے بتائے ہوئے ہم راستے پر چل رہے ہیں، اس کی مدد کریں، اس کی نصرت کریں، اس کے دین میں جو اس نے ہمیں جو احکامات ہمارے لیے جاری کیے ہیں ان پر ہم عمل کریں، ہماری زندگی کے لیے اس نے جو دستور ہمیں بتائے ہیں اس کی ہم پابندی کریں، اور ساتھ ساتھ ہم کوشش کریں کہ اس کے کردار کو، اس کے اخلاق کو ہم لوگوں تک جی پہنچائیں، پہچنوائیں، خود بھی اس پر عمل کریں، دوسروں کو بھی بلائیں، دعوت دیں۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ یہ نصرت کا پہلو مختلف احادیث میں بھی آپ کو نظر آتا ہے کہ جہاں مثلا عینونی بورع و اجتہاد، یہ جو کیفیت ہے کہ ہماری نصرت کرو، مدد کرو، تو یہ مدد کس عنوان سے ہے؟ مدد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ بے ورع و اجتہاد، ورع کے ذریعے سے، کوشش کے ذریعے سے، جد و جہد کے ذریعے سے، آگے بڑھنے کے ذریعے سے، جہد مسلسل کے ذریعے سے، صحیح مسلسل کے ذریعے سے آپ ہماری مدد کریں۔ تو یہ تو ہو گیا نصرت اور اطاعت، کہ انسان کو اطاعت کرنا ہے۔ اب جو منزل ہے انسجام کی، کہ جس کو انہوں نے بیان کیا کہ ہم آہنگی، ایک اجتماعی صورت، ایک قومی تصور، یہ بہت اہم ہے۔ اب اس پہ آپ غور کیجئے گا کہ شیعت کی جب آپ لغوی تعریف کرتے ہیں تو اس میں اطاعت، نصرت کے ساتھ ساتھ جو ایک اور چیز آتی ہے وہ ہے ہم آہنگی، جی، ہمراہ ہونا۔ جی، آپ نے ذکر کیا تھا کسی بات پر متفق ہو جائیں، بات پر متفق ہو جائیں۔ اب یہ 2 طرح کی چیزیں، ایک تو جیسا کہ آپ نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا تھا، آپ جم بندی جب کر رہے تھے گفتگو کی، کہ ہم آہنگی یعنی
اس کردار سے ہم آہنگی کی جس کی ہم پیروی کر رہے ہیں. جی. دوسری منزل یہ ہے کہ آپس میں ہم ایک دوسرے سے جڑے رہیں, آپس میں ایک دوسرے کا ہم ساتھ دیں, ایک زنجیر کے حلقوں کی صورت رہیں. سبحان اللہ. تو اب آپ اس چیز کو ذرا سا ایک میں مثال دے کے واضح کروں کہ فرض کریں کہ ہماری جو حرکت ہے, ہمارا جو وجود ہے, آپ اس وجود کو لیں اور یہ مثال فرض کریں ایک ٹرین ہے, اس کے مختلف ڈبے ہیں. تو یہ ڈبے, ان کی بقا, جو ان کا مقصد ہے, یہ کب پورا ہوگا؟ جب یہ انجن سے جڑے رہیں گے. بے شک. انجن چل رہا ہے, ڈبے اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. جی. جہاں انجن مڑتا ہے ڈبے ادھر مڑ جاتے ہیں. جہاں انجن رکتا ہے ڈبے ادھر رک جاتے ہیں. تو یہ اب اگر کوئی یہ ڈبہ مثلا یہ فرض ہے, اگر کوئی ڈبہ کہے کہ نہیں ہمیں بھائی انجن کے ساتھ نہیں چلنا ہے, تو وہ وہیں پہ کھڑا رہ جائے گا, مقصد ہی فوت ہو جائے گا اس کا, آگے بڑھ ہی نہیں سکتا. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ انجن سے جڑا رہے, تب اس کے اوپر اطلاق ہوگا کہ بھئی ہاں یہ ٹرین ہے. خالی ڈبہ کھڑا ہے تو کوئی اس کو ٹرین نہیں کہنے والا ہے, کہیں گے کہ بھئی یہ ٹرین نہیں ہے, گاڑی نہیں ہے, یہ ایک ڈبہ ہے اور یہ کسی کام کا نہیں ہے. تو اسی طریقے سے ہمارا وجود ایک ڈبہ ہو جائے گا. اللہ اکبر. کہ اگر ہم اس انجن کے پیچھے نہ چلیں جسے قیادت کہا گیا ہے, جسے امامت کہا گیا ہے, جسے ولایت کہا گیا ہے, سبحان اللہ, تو ہم پھر اس کے ساتھ چلیں. تو اب جس کی جہاں جو جگہ ہے وہ اس کے ساتھ چلے, ایک ڈبہ دوسرے اوپر چڑھنے کی کوشش نہ کریں. ایک چیز یہ ہے, ایک منزل ہے. اب یہاں پر ایک گفتگو ہے. آپ دین کو دیکھیں, اسلام کو دیکھیں. اسلام ایک ایسا جامع دستور حیات ہے کہ جس نے انفرادی زندگی پر جہاں توجہ دی ہے, اجتماعی مسائل کا خیال رکھا ہے. بے شک. مثلا فرض کریں کہ آپ جتنے بھی یہ جو اعمال ہیں اجتماعی, نماز جماعت ہو, جمعہ ہو, یہ سارے جو حج ہے, یہ سارے ان کے اجتماعی پہلو کو پیش نظر رکھا گیا ہے. اور ان تمام چیزوں کے باوجود اب آپ دیکھیے کہ پتہ نہیں ہے جب ہم اور آپ پروگرام ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہوں گے تو اس وبا سے چھٹکارا مل چکا ہوگا یا نہیں مل چکا ہوگا, جو کورونا جیسی وبا ہے. تو آپ اگر اس فضا میں ہیں اور آپ نے یقیناً محسوس کیا یا اس سے چھٹکارا مل چکا ہے یا نہیں مل چکا ہے, بہرحال اس میں آپ مبتلا ہوئے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ تمام تر اجتماعی پہلو جو دین کے ہیں, ان سب کو پیش نظر رکھنے کے باوجود بھی ایک بڑا اجتماعی فائدہ, ایک بڑا اجتماعی مقصد کہ جہاں پر لوگوں کی جان کو محفوظ رکھا جائے. تو اب اس کے پیش نظر وہ اجتماعی عبادت جس کے لیے کہا گیا کہ اگر کوئی شخص 3 جمعے مثلا اگر نہیں آتا, روایات کے جملے ہیں, تو وہ گویا یہودیوں کی زندگی گزار رہا ہے یا حتیٰ یہودی ہے, سارا یہودین, یا اس طرح کی چیزیں کہ مسجد میں اگر عبادت آ کے نہیں کر رہا ہے انسان اور اس کے بغل میں مسجد ہے تو وہ عبادت قابل قبول نہیں. ان تمام چیزوں کو بھی آپ دیکھیں اور اس کے بعد اسلام کی اس نزاکت کو بھی محسوس کریں کہ بقائے انسانیت کے لیے ان تمام اجتماعی عبادتوں کو دین کہتا ہے کہ انہیں انجام نہ دیا جائے. یہ جو دستور ہے, یہ جو کہا گیا ہے کہ آپ جماعت میں مثلا آپ شرکت نہ کریں, یا فرض کریں کہ یہ جو مساجد کو بند کر دیا گیا یا وہاں پر آمد و رفت نہیں ہے یا امام بارگاہ ہیں, یہ سب یہ یوں ہی نہیں ہے. یہ خود ایک عبادت کا ایک رخ ہے کہ عبادت ذوقی نہیں ہے کہ آپ نے ایک چیز کو سمجھ لیا یہ ہم عبادت ہے. نہیں, عبادت کا مطلب یہ ہے کہ جو دستور الہی ہے اس پر آپ عمل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. کبھی دستور وہ آپ کی منشا کے مطابق ہوگا, کبھی منشا کے خلاف ہو سکتا ہے. آپ کو یہاں پر دیکھنا ہے. اب منزل یہ ہے کہ وہ ہم آہنگی, وہ انسجام آپ کے اندر پایا جاتا ہے کہ نہیں, کہ آپ اپنی قیادت کے ساتھ آگے بڑھیں, آپ اس کے ساتھ آگے بڑھیں جس کے لیے آپ سے کہا گیا ہے کہ بھئی اس کے پیچھے چلنا ہے. کہ عصر غیبت میں مثلا مراجع ہیں, علماء ہیں, بزرگان ہیں, اور جو عصر ظہور ہے جہاں پر امام ہیں تو ظاہر ہے کہ اس وقت وہ امام ہوگا. یہ ایک بنیادی چیز ہے. اب یہاں سے ایک بہت ہی دلچسپ بحث سامنے آتی ہے اجتماع کی, کہ انسان کا وجود جو ہے وہ اس کی حیثیت کیا ہے, وہ کتنا انفرادی ہے اور کتنا اجتماعی ہے. چونکہ یہ بہت بنیادی چیز ہے, اس لیے میں اس پہ رک کے گفتگو کر رہا ہوں کہ یہ یوں ہی نہیں ہے کہ شیعت کے جو لغوی معنی ہے اس کے اندر ایک ہم آہنگی پائی جاتی ہے, ایک انسجام پایا جاتا ہے. یہ انسجام ہمیں دکھنا چاہیے, زندگی میں دکھنا چاہیے. اور اس کی کیفیت کیا ہے کہ ہم کتنا اجتماعی ہیں, کتنا سماج اور معاشرے کے اعتبار سے ہم جی رہے ہیں, اور کتنا ہمارا خود کا اپنا ہے کہ بھائی ہم اپنا سوچتے ہیں, اپنے بارے میں سوچتے ہیں, جیسے چاہیں ویسے زندگی گزار لیں. نہیں, منزل یہ ہے کہ آپ کو دوسروں کا بھی لحاظ رکھنا ہے. تو شیعہ ہونے کے اعتبار سے
یہ چیز کتنی پائی جاتی ہے؟ شہید مطہری نے جو گفتگو ایک جگہ پر بڑی دلچسپ کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب معاشرے کو دیکھتے ہیں تو ذہن میں ایک سوال اٹھتا ہے کہ معاشرہ جو ہے اس کی جو ترکیب ہے یہ ترکیب معاشرے کی اعتباری ہے یا حقیقی ہے؟ جی اب میں اس کی وضاحت کروں گا، اعتباری اور حقیقی۔ حقیقی مثلا دو چیزیں مل جاتی ہیں، دو چیزیں مل کے ایک تیسری چیز وجود میں آتی ہے۔ مثلا فرض کریں آکسیجن ہے، ہائیڈروجن ہے، یہ ہائیڈروجن اور آکسیجن مل کے مثلا پانی بن جاتا پانی ہے۔ بنتے ہیں جی تو یہ ترکیب جو ایک دو چیزیں مل کر ایک تیسری چیز کو وجود میں لا رہی ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ ترکیب حقیقی ہے۔ جی پھر آپ مثال دیتے ہیں کہ اگر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ترکیب حقیقی کی طرح ہیں، اسی طریقے سے کچھ چیزیں اعتباری ہیں۔ مثلا فرض کریں وہ کہتے ہیں کہ مثلا ایک فوج ہے جو ایک خاص مشن پہ کام کر رہی ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی یہ کیا ہے، تو آپ کہتے ہیں یہ فوج ہے، لیکن اس فوج کا ہونا کیا ایسا ہے کہ ہر سپاہی ایک دوسرے کے اندر مل گیا ہے؟ جی نہیں، ملا نہیں ہے، مل کر ایک مقصد کے لیے وہ کام کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ توانائیاں الگ الگ ہیں، ہو سکتا ہے ایک شخص وہ ہے جو مثلا ایک خاص قسم کی مشین گن چلا سکتا ہے، ایک شخص وہ ہے جو ٹینک چلا سکتا ہے، ایک شخص وہ ہے جو توپ چلا سکتا ہے، ایک شخص وہ ہے جو مثلا کوئی فائٹر پلین چلا سکتا ہے۔ یہ فوج کے الگ الگ جو اس کو ہنر ہے، جو اس کا فن ہے، وہ اس کے تحت کام بٹے ہوئے ہیں، لیکن وہ سب کے سب اپنے کاموں کو جو انجام دے رہے ہیں ایک کمانڈر کے زیر نظر انجام دے رہے ہیں۔ ایک کمانڈر وہ تمام تر صلاحیتوں کو کسی ایک خاص راستے میں استعمال کر رہا ہے، ایک خاص مقصد کے لیے۔ ہاں، تو یہ ترکیب، یہ اعتباری ترکیب ہے۔ پھر جی اسی کی شہید مطہری ایک اور مثال دیتے ہیں کہ فرض کریں آپ نماز ہے، اب نماز کے اندر کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جن کا تعلق عمل سے ہے، انسان عمل کرتا ہے، جی کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا تعلق ذکر سے ہے، اور کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا تعلق ذکر سے بھی نہیں ہے، جیسے نیت۔ جی انسان کو ایک کہنا نیت ضروری کرنا، نہیں ہاں ہے۔ کہنا ضروری نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ مثلا آپ نماز کو دیکھیں کہ اس کی ابتدا ہوتی ہے ایسے عمل سے جس کا ذکر ضروری نہیں ہے، نیت سے اس کی ابتدا ہوتی ہے اور انتہا ہوتی ہے ذکر کے اوپر۔ تو یہ نماز کی جو مختلف چیزیں ہیں، یہ اجزاء الگ الگ ہیں لیکن ایک ترکیب اعتباری ہے۔ اب یہاں پر آ کر چونکہ بحث تھوڑی پیچیدہ ہے یہ بحث، تو بار نہ ہو ناظرین کے اوپر، ایک شہید مطہری پھر اس سلسلے سے بہت واضح جواب نہیں دیتے ہیں، آگے بڑھ جاتے ہیں اور آگے بڑھ کر ایک اور نیا ایک سوال قائم کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ آپ جب کہتے ہیں اجتماع، ہم اجتماع سے کیا سمجھتے ہیں؟ ہم گفتگو تو بہت کرتے ہیں بھائی یہ جی معاشرتی، یہ اجتماعی، یہ جتنی بھی عبادتیں ہیں اجتماعی۔ اجتماع سے مراد کیا ہے؟ اجتماع آپ کہتے کس کو ہیں؟ یہ بنیادی مسئلہ ہے، جو حل ہوگا تو ہمیں یہ شیعت کی فکری بنیادیں سمجھ میں آئیں گی، تو ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ شیعت کی جو لغوی تعریف کی گئی ہے، جو اہل لغت نے کی ہے، یعنی یہ بات نہیں ہے کہ جو ہمارے صفات اور خصوصیات ائمہ طاہرین علیہ السلام نے شیعت کے بیان کیے ہیں اس پر کتنا ہمیں عمل کرنا ہے، وہ بات کا مرحلہ ہے۔ جی ہاں، پہلی منزل یہ جو لغت کی تعریف ہے یہ ہمارے اوپر آتی بھی ہے کہ نہیں ہم اس آتی پہ ہے، کھرے اترتے ہیں ہم یا اس نہیں؟ پہ بھی کھرے اترتے ہیں کہ نہیں جی اترتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو کہیں کہ ہم شیعہ ہیں؟ ائمہ طاہرین نے جو فرمایا ہے، جو خطوط آپ نے ترسیم کیے ہیں، اس کی تو جی بات ہی الگ ہے۔ اب اس پہ غور کیجئے کہ شہید مطہری نے یہاں پر مختلف دانشوروں کا بھی ذکر کیا ہے کہ جب آپ کہتے ہیں اجتماع، جب آپ کہتے ہیں معاشرہ، اور آپ کہتے ہیں انسان کی زندگی اجتماعی ہے، تو اس سے مراد کیا ہے؟ یہ اجتماعی ہے یعنی انسان مدنی الطبع ہے، بالطبع وہ اجتماعی ہے، یا بالاضطرار وہ اجتماعی ہے؟ پھر وہ مثال دیتے ہیں، مثلا کہتے ہیں کہ جیسے ارسطو ہے، ارسطو کہتا ہے کہ انسان مدنی الطبع ہے۔ پھر دوسری مثال دیتے ہیں دانشور ہیں روسو کہتے ہیں کہ انسان جو ہے اجتماعی ہے لیکن اضطراراً، وہ انفرادی طور پر اپنے کاموں کا انجام دیتا ہے، ضرورت نہیں ہے اس کو اجتماع کی، چونکہ مجبور ہو جاتا ہے، بعض چیزوں کو اجتماع کے بغیر حاصل نہیں کر سکتا ہے، اضطراراً ایسا کرتا ہے۔ جی مثلا اگر وہ سارے کام اپنا خود اس کو کرنا آتا ہوتا، مثلا وہ جاتا ہے اپنی گاڑی کو خراب ہو جاتی میکینک کے پاس، بعض جگہوں پر جاتا ہے مثلا آٹا لینے کے لیے چکی پر، یا مثلا دکان پر، یا چاول خریدنے کے لیے جاتا ہے، چونکہ وہ خود یہ نہیں کر سکتا، مجبوری ہے اس کی، لہٰذا وہ جاتا ہے۔ تو انہوں نے مثلا اس طرح سے گفتگو کی ہے۔ تو یہ جو سوال ہے کہ آیا انسان کے وجود کے اندر یہ اجتماع کی کیفیت پائی جاتی ہے، وہ اجتماعی ہے یا نہیں ہے، یہاں سے اب شہید مطہری نے جو بات کی ہے وہ بڑی دلچسپ بات ہے۔ وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ آپ اس پہ آپ غور کیجئے
کہ اجتماعی آپ کسے کہیں گے؟ اگر آپ دونوں نظریوں میں سے کسی کو مانتے ہوں، اجتماعی آپ کسے کہیں گے؟ تو انہوں نے خود ایک جگہ پہ جواب دیا کہ کیا آپ اجتماعی ایسے کہیں گے کہ ایک ساتھ اٹھنے رہنے بیٹھنے والوں کو آپ کہیں گے کہ ساتھ میں رہ رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، لہٰذا یہ ایک اجتماع ہے، یہ ایک معاشرہ ہے؟ توجہ کیجیے گا، ہماری جو شیعت کا جو تصور ہے وہ تصور کیا ہے؟ یہ بہت شیعت کی بنیادی فکر کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کی اجتماعی روح کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور اب یہاں پر جب آپ غور کریں گے کہ آپ کسے کہیں گے اجتماعی ہے، یہ شخص معاشرے اور سماج کا مثلا حصہ ہے، تو روح کیا ہے اس معاشرے کی، کس بنیاد کے اوپر؟ ساتھ اٹھنے بیٹھنے کو کس چیز کو کہیں گے؟ بہت خوب، جزاک اللہ مولانا صاحب۔ ابھی ہم گفتگو جاری رکھیں گے ناظرین، ہم گفتگو کر رہے ہیں، مولانا صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ شیعیت یہ جو معاشرہ بنتا ہے، معاشرے کی ترکیب حقیقی ہے یا اعتباری؟ اس پہ شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی نظریہ پیش کیا ہے، انشاءاللہ اس پہ وضاحت کے ساتھ مولانا بیان کریں گے، لیکن ہم رکیں گے مختصر سے وقفے کے لیے، لوٹیں گے وقفے کے بعد۔ دیکھتے رہیے شیعیت کی فکری بنیادیں۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ ناظرین، ایک بار پھر سے ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام شیعیت کی فکری بنیادیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مہمان شخصیت حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید نجیب الحسن زیدی صاحب قبلہ۔ شیعیت کی تعریف کو لے کر ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور لغوی تعریف میں جو خلاصہ مولانا صاحب نے بیان کیا ہے، مختلف لغات میں مختلف تاریخوں کا، مختلف تعریفوں کا جو خلاصہ تھا وہ 3 لفظوں میں سمیٹا تھا مولانا صاحب نے: اطاعت، نصرت اور ہم آہنگی۔ اسی ہم آہنگی سے گفتگو ہماری آگے بڑھی تھی کہ یہ ہم آہنگی جو لوگوں کے درمیان ہونی چاہیے، تو خود یہ جو اجتماع ہوتا ہے لوگوں سے مل کر، خود لوگوں کا ملنا، لوگوں کا اجتماع، اور اس اجتماع سے جو ترکیب ہوتی ہے وہ ترکیب اس کی اعتباری ہوتی ہے یا حقیقی ہوتی ہے، اس پر شہید مطہری علی اللہ مقامہ کا نظریہ پیش کر رہے تھے۔ آئیے اس پر مزید گفتگو کرتے ہیں۔ مولانا صاحب، آپ وقفے سے پہلے بھی اس معاشرے کے بارے میں ذکر کر رہے تھے جو اجتماع ہوتا ہے۔ جی، جب ہم کہتے ہیں کہ شیعت کی تعریف کے اندر ایک رکن اجتماعی پہلو کا ہے، ہم آہنگی، انسجام، تو یہ کہاں پایا جائے گا؟ انسجام اور ہم آہنگی یہ معاشرے میں پائی جائے گی۔ اب جب معاشرے کو آپ دیکھتے ہیں تو معاشرے کے اندر کیا صرف ایک ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا یہ معاشرے کے وجود کو بنانے کے لیے کافی ہے کہ ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں کھاتے پیتے ہیں؟ یہ کیا چیز ہے معاشرے کے اندر بنیادی؟ یہ اگر ہم بہت اہم نقطہ ہے، اس کو اگر ہم سمجھ لیں گے تو روح مطلب ہمارے ہاتھوں میں آ جائے گا، روح مطلب ہمارے ہاتھوں میں آ جائے گا، ہم سمجھ لیں گے کہ کیا شیخ مطہری کیا کہنا چاہتے ہیں اور ہم کس طرح سے معاشرے میں جی رہے ہیں۔ ہماری اس معاشرتی اور اجتماعی زندگی کو آیا اجتماعی زندگی بھی کہا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ اب آپ دیکھیں کہ شیخ مطہری کہتے ہیں کہ مختلف تعریفیں ہوئی ہیں۔ ایک تعریف یہ ہے کہ وہ لوگ، وہ افراد کہ جہاں پر ایک طرح کا کھانا کھایا جا رہا ہو، ایک طرح کی غذا مل رہی ہو، ایک طرح کی آب و ہوا سے استفادہ کیا جا رہا ہو، تو یہ چیزیں اگر کہیں پر ہیں تو اسے اجتماع کا نام دیا جائے گا۔ مل جل کر اگر کہیں پر رہا جا رہا ہو تو اسے اجتماع کا نام دیا جائے گا۔ تو شیخ مطہری یہاں پر سوال کرتے ہیں کہ اگر کیا صرف مل جل کر رہنے کو اجتماع کا نام دیا جائے تو یہ سوال پیدا نہیں ہوتا ہے کہ بھائی یہ جو ہرن ہیں، یہ جو جنگلوں میں رہتے ہیں، تو یہ جھنڈ کی صورت میں رہتے ہیں، مل جل کے رہتے ہیں، زیادہ مل جل کے کون رہے گا؟ جانور بھی ایک ساتھ رہتے ہیں، اور بہت ساری ایسی آپ کو نیل گائیں، یہ جو ہیں سب، یہ جو اس طرح کے جانور ہیں مل جل کے رہتے ہیں۔ بہت سارے گلے اسی لیے گلہ کہا جاتا ہے، ریوڑ کہا جاتا ہے، مل جل کے رہتے ہیں۔ تو کیا مل جل کے کہنا ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان کا ایک سماج ہے، یہ فرض کریں ہرنوں کا سماج ہے، یہ گوسفندوں کا سماج ہے، یہ بکریوں کا معاشرہ ہے؟ نہیں کہہ سکتے آپ۔ معاشرہ ان کے اوپر حالانکہ نہیں کہا جاتا۔ ہاں، نہیں کہا جاتا۔ آگے بڑھے، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک آب و ہوا، ایک طرح کی غذا، ایک طرح کے وسائل سے استفادہ کرنا، توجہ کیجیے گا، ایک طرح کے وسائل سے، تو کیا اس کو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ ایک اجتماع ہے؟ تو شیخ مطہری کہتے ہیں کہ جب آپ درختوں کو دیکھتے ہیں تو درخت فرض کریں 1000 درخت ہیں، اب یہ 1000 درخت
ایک ہوا کو استعمال کر رہے ہیں، ایک پانی کو استعمال کر رہے ہیں، جی ایک سورج کی روشنی کو استعمال کر رہے ہیں، واہ ایک زمین کو استعمال کر رہے ہیں. تو یہ جو درخت ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو باغ میں مختلف درخت ہیں جن کو ایک ہی مالی ایک ہی باغبان دیکھ رہا ہے، وہ وقت پر آتا ہے، اگر کسی کی شاخیں ادھر ادھر ہو جاتی ہیں انہیں سنوار دیتا ہے، ترمیم کر دیتا ہے. تو سب ایک ہی طرح سے، جب ایک ہی نور، ایک ہی فضا، ایک ہی زمین، ایک ہی خاک، سب کچھ ایک ہے، تو کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا ایک معاشرہ ہے؟ نہیں کہہ نہیں. سکتے. تو اب یہاں پر وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے کا تصور کچھ اور ہے. یہ نہیں ہے معاشرے کا تصور ہم ساتھ میں رہنے لگے تو ایک معاشرہ ہو گیا. جی معاشرے کا تصور کیا ہے؟ یعنی صرف ساتھ میں رہنا کافی نہیں ساتھ ہے. میں رہنا کافی نہیں. اب شہید مطہری کہتے ہیں کہ ایک منزل وہ آتی ہے کہ جہاں پر ہم کسی کے لیے کچھ کام کرتے ہیں اور کوئی اور ہمارے لیے کچھ کام کرتا ہے. ہم کسی پر اثر انداز ہوتے ہیں، کوئی اور ہم پر اثر انداز ہوتا ہے. سبحان اللہ. مثلا آپ فرض کریں ایک شخص ہے جو مثلا روٹی بنا رہا ہے، وہ آپ کو جا کے آپ وہاں سے روٹی بریڈ لیتے ہیں ایک دکان سے جا کے، تو اس کا کام یہ ہے. پھر آپ اسے پیسہ دے رہے ہیں تو اس پیسے کو وہ آپ استعمال کرے گا، وہ کسی اور جگہ پر استعمال کرے گا. یا مختلف جگہوں پر ڈاکٹرز ہیں مثلا، ان کا ایک اپنا کام ہے. آپ فرض کریں انجینئر ہیں تو آپ گھر بناتے ہیں. تو سب مل جل کر جو رہ رہے ہیں، یہ کیفیت ہے. تو کیا اسے آپ معاشرے کا نام دے دیں گے؟ اب یہاں پر آپ غور کیجیے گا، یہاں پر بھی رکیں تھوڑا سا ٹھہر کے. منزل یہ ہے کہ جہاں پر اگر اتنا ہی ہو رہا ہو تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ معاشرہ ہے؟ اب اس کی آپ مثال دیکھیں، تھوڑا سا واپس آئیں اسی درختوں کی مثال کے اوپر. کہتے ہیں کہ 1000 درخت ہیں، 1000 درختوں میں اگر آپ 999 درختوں کو کاٹنا شروع کر دیں جی تو وہ جو ایک درخت کھڑا ہوا ہے کیا احتجاج کرے گا؟ کبھی نہیں. کہے گا کہ بھئی یہ سب کیا ہو رہا ہے، سب ہمیں کیوں مار رہے ہو؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ظاہری طور پر وہ لوگوں کے ساتھ میں ہے، لیکن اس کے اندر وہ صلاحیت اس نہیں کے ہے اندر کہ وہ روک سکے. صلاحیت نہیں ہے. تو اب یہی کیفیت شہید جو ہے مثال کے ذریعے سے آسان الفاظ میں منتقل کرنا چاہتے ہیں. وہ یہ ہے کہ اگر ہم کسی سماج اور کسی معاشرے کا حصہ ہیں اور ہمارے ہی کسی بھائی کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اسے ستایا جا رہا ہے، کسی بھی علاقے میں ہو، ہم اگر نہیں بولتے، ہم خاموش رہتے ہیں، ہمیں درد نہیں ہوتا ہے، تو ہم میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ جو ایک جھنڈ کی طرح ایک درخت کھڑا ہوا ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، جی کوئی کٹ جائے، کوئی مر جائے، جی کوئی فرق نہیں کرتا. سارے درخت کاٹ لی جائیں، اس کی اپنی زندگی چل رہی ہے. تو ہماری زندگی کوئی درخت کی طرح تو تھوڑی نہیں ہے. ہماری زندگی ان جانوروں کی طرح، ریوڑ کی طرح تھوڑی نہیں ہے. ہم کسی گوسفند کے گلے کی طرح نہیں ہیں. اگر ہم انسان ہیں اور ہمارا تعلق انسانی سماج اور انسانی معاشرے سے ہے تو اب ہمارے لیے ضروری ہے کونا للظالم خصما وللمظلوم اونا. بے شک. یہ شیعت کی وہ بنیاد ہے، فکری بنیاد، کہ جس کا اگر ہم جو گفتگو کر رہے ہیں، جس کا اگر ہم تجزیہ کریں تو بہت ساری جگہوں پر ہم محسوس کریں گے کہ واقعی پہلی منزل کہ ہمارے وجود کے اندر اطاعت اور نصرت اگر پائی جی جاتی ہے، تو اب اس سے آگے بڑھ کر ہمیں سوچنا ہے کہ اجتماعی شعور ہمارا کتنا پایا جاتا ہے ہمارے وجود کے اندر، کتنے ہم اجتماعی ہیں، کتنا ہم اپنے اطراف میں سوچ رہے ہیں. جی ہمارے جو ایک ہی مذہب کے، ایک ہی فکر کے جو ماننے والے ہیں، اس پریشانی میں، خاص طور پر اس وبا میں جس میں آج دنیا مبتلا ہے، کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو علی والے ہیں، علی کا نام لینے والے ہیں، علی کا ذکر کرنے والے ہیں، لیکن ان کے گھروں میں راشن نہیں ہے، ان کے گھروں میں کھانے کا انتظام نہیں ہے، غریب ہیں، نادار ہیں، پریشان حال ہیں. تو اگر وہ پریشان حال ہیں اور ہمارے پاس سب کچھ ہے تو ہمارا دل ان کے لیے دھڑک رہا ہے کہ نہیں دھڑک رہا ہے؟ ان کے درد کو ہم محسوس کر رہے ہیں کہ نہیں محسوس کر رہے ہیں؟ یہ وہ بنیادی چیز ہے کہ اگر ہوگی تو اس منزل پر ہم پہنچیں گے کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس معاشرے کے اندر ایک اجتماعی شعور پایا جاتا ہے، ایک انسجام کی کیفیت پائی جاتی ہے. جی اور اگر یہ چیز نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ہم معصومین علیہم السلام کے اقوال تو دور کہ اس کی روشنی میں ہم اپنے معاشرے کو پیش کریں، وہ تو بہت دور ہے. ہم ابھی اس تعریف کے اوپر بھی اپنے آپ کو تطبیق نہیں دے سکے ہیں کہ جس میں ہم سے کہا گیا ہے کہ شیعت کی تعریف کا ایک رکن یہ ہے کہ آپ اجتماعی ہوں، جبکہ ہم آپ خود انسجام. اپنے آپ کو خود شیعہ کہتے ہیں اور شیعہ کے اعتبار سے ریپرزینٹ کرانا چاہتے ہیں. اور تو وہاں صاحب یہ جو جس معاشرے کی آپ نے کلی معاشرے کا تذکرہ کیا، پھر مولا علی کا بھی نام لیا کہ خود جو علی کا نام لینے والے دوسرے برادران ہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے. یہیں سے ہم جاننا چاہیں گے کہ ایک شیعہ معاشرہ، آپ معاشرے کی
کا تذکرہ کر رہے تھے، خود شیعہ معاشرے کو کیسا ہونا چاہیے؟ دیکھیں شیعہ جو بنیادی طور پر شیعہ معاشرہ ہے اس کو آپ اگر ذہن میں رکھیں تو ایک چیز کہ ہمارا جو امام ہے، جو ہمارا رہبر ہے، جو ہمارا قائد ہے وہ کیسا تھا۔ اب آپ اپنے قائد اور اپنے رہبر کو جب آپ شیعت کی آگے تعریف دیکھیں گے تو تمام تعریفوں میں ملتا ہے کہ پیرو علی، جی، جو آپ اصطلاح میں جب جائیں گے ہم گفتگو ہوگی، تو اگر ہم علی کے پیرو ہیں تو صرف نام کے پیرو نہ ہوں، ہمارے وجود کے اندر وہی فکر جو فکر علی ہے، سبحان اللہ، ہمارے وجود کے اندر وہی درد جو درد علی ہے، ہماری روش زندگی وہی جو روش حیات علی ہے۔ جب آپ علی کی حیات کو، علی کے درد کو، علی کی آپ زندگی کو دیکھیں گے تو آپ کو خود بخود واضح ہو جائے گا کہ کہیں علی کسی مظلوم کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتے، کسی ستائے ہوئے انسان کو نہیں دیکھ سکتے۔ یتیم اللہ اللہ للایتام، امام علی علیہ السلام جو اپنی آخری وصیت کر رہے ہیں کہ علماء نے خاص طور پر شہید مطہری نے اس بات کو بڑے پررنگ انداز میں بیان کیا ہے کہ اگر کوئی شخص اس دنیا سے گزرتا ہے اور گزرتے گزرتے وہ کچھ گفتگو کر رہا ہے تو جب آپ اس گفتگو کو دیکھیں اور اس پر غور کریں تو آپ یہ سمجھیں گے کہ یہ واقعی انسان یہ کیا فکر رکھتا ہے، یعنی کسی کی فکر کا اگر اندازہ ہے کرنا ہے تو اس کے وقت آخر کو دیکھیں، وہ وقت آخر کیا سوچ رہا ہے۔ اس لیے کہ وقت آخر جب آخری وقت آتا ہے تو آپ عموماً دیکھیں لوگ وصیتیں کیا کرتے ہیں، اتنا ہمارا جو اموال پڑا ہوا ہے، جو ہماری اتنی ساری چیزیں ہیں جو ہم نے زندگی میں کمائی تھیں، کوئی پراپرٹی کا ذکر کرتا ہے، کوئی دولت کا ذکر کرتا ہے کہ یہ ایسے محفوظ ہو جائے، یہاں پہ خرچ ہو جائے، یہ ہو جائے۔ آپ دیکھیں کہ وصیت جب آپ انسان کر رہا ہے تو آپ یہ سمجھیں کہ وہ کیسا انسان ہے، معیار انسانیت اگر آپ کو کسی کا سمجھنا ہے تو جب وہ وصیت وہ دیکھیں گے آخری وقت میں تو دیکھیں آخری کیا وقت بول میں رہا ہے کہ وہ جی، کیا کہہ رہا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو آخری وقت میں کہتے ہیں کہ جتنا بھی ہمارا اموال ہے مثلا کار خیر میں صرف ہو، مسجد بنائی جائے، امام بارگاہ ہو، سبیل لگوا دی جائے، مختلف چیزیں، غریبوں کو کھانا کھلایا جائے۔ کچھ لوگ یہ ہوتے ہیں کہ جو لکھ کے جاتے ہیں کہ یہ ہمارے بیٹے کو، یہ بیوی کو، یہ فلاں کو، یہ فلاں کو دے دیا جائے۔ اور بادشاہان اودھ کی بھی اگر ہم مثال دیکھیں تو بڑے حسینیے بنا دیے گئے، بڑے رقوم کو وقف کر دیا گیا۔ بالکل بالکل، یہ ایک بڑی مثال ہے۔ اور بہرحال یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو عملی ہیں اور اس بحث کو بھی بڑی دلچسپ بناتی ہیں کہ شیعت کی فکری بنیادوں کو سامنے لانے میں ہمارے ائمہ طاہرین علیہ السلام نے جن ارشادات کو بیان کیا، جن فرامین کو آپ نے لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے، ان کا جہاں پر اثر ہے وہیں پر کچھ ایسے لوگ بھی تھے کہ جنہوں نے باقاعدہ ان پر عمل کیا، مثلا وقف کی صورت میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں۔ اب آپ دیکھیے اس پہلو کو کہ امام علیہ السلام وقت آخر جن چیزوں کی طرف متوجہ کر رہے ہیں اپنے بچوں کو، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام، سید الشہداء علیہ السلام کو، اور تمام لوگوں کو، کہ وصیت علماء نے بیان کیا ہے کہ اگرچہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام سے ہے لیکن خطاب سب سے ہے، تمام شیعوں سے ہے، تمام انسانیت کے لیے، تمام انسانیت کے لیے۔ تو جہاں آپ یہ بیان کرتے ہیں کہ ظالم کے خلاف احتجاج، آواز احتجاج بن جانا، اٹھ کے کھڑے ہو جانا، مظلوم کی حمایت کرنا، وہیں ان چیزوں کو بھی بیان کرتے ہیں کہ یتیموں کا خیال رکھنا، فقیروں کا خیال رکھنا، کہ ایک غریب جو ہے وہ غریب ہوتا ہے، اپنے شہر میں بھی غریب ہوتا ہے، اور چاہے اپنے شہر میں رہے تب بھی غریب ہے، لیکن امیر کی منزل یہ ہے کہ اس کے پاس چونکہ پیسہ ہے وہ غربت میں بھی امیر رہتا ہے، پردیس میں بھی جو ہے وہ امیر رہے گا۔ تو یہ جو کیفیت ہے اس کو اگر ہم درک کریں، اگر ہم سمجھیں تو اپنے اگر رخ حیات کو ہم اس طرف موڑ دیں کہ جہاں پر ہمارا امام ہمیں مسکرا کے کہے کہ ہاں تم ہمارے شیعہ ہو، تو یہ منزل ہے کہ جہاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ہم ویسے شیعہ ہیں جیسے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے چاہا تھا۔ یہ تو بہت آسان ہوتا ہے کہ ہم کہیں کہ بھائی ہم شیعہ ہیں اور ہم مولا کے ماننے والے ہیں۔ منزل تو تب ہے کہ ہم جس کو مانتے ہیں وہ کہے کہ مرحبا، سبحان اللہ، وہ کہے۔ اب اس کی جو کیفیت ہے وہ ظلم کو برداشت نہیں کرتا۔ اب اگر کسی یہودی عورت کی پازیب کو بھی چھینا جاتا ہے تو اس کا کہنا یہ ہے کہ اگر اس غم میں انسان مر جائے تو یہ کم ہے۔ اللہ، تو آپ سوچیں کہ نہ جانے اس دنیا میں کتنی جگہوں پر مسلسل ظلم ہو رہا ہے۔ کیا یہ لوگ جو آج مسلسل یمن میں ہیں اور حملوں کی یلغار ہے، ایک طرف سے بیماری ہے، کرونا کی وبا ہے، دوسری طرف سے ظالم طاقتوں
کی طاقت و تاز کا شکار ہیں، مسلسل ان کی طرف سے یہ الغار ہو رہی ہے. یہ بچے کیا یہ انسان نہیں ہیں؟ ان کے بارے میں کون سوچے گا، کون بولے گا؟ کوئی بولے نہ بولے، لیکن علی کے چاہنے والوں کو ضرور علی بن بولنا ابی طالب چاہیے. علیہ السلام کے چاہنے والوں پر فرض بنتا ہے، چونکہ آپ کا جو طرز حیات ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ تمہارے وجود کے اندر اگر درد کی کیفیت نہیں ہے، اگر تمہارے وجود کے اندر دوسروں کے لیے تڑپ نہیں پائی جاتی ہے، تو یہ کوئی وجود نہیں ہے. یہ بہت خوب، جزاکم پتھر ہے اللہ، تمہارا کوئی وجود. جزاکم اللہ خیرہ. یقیناً بڑی اہم بات ہے شیعہ معاشرہ بھی ہمارا کیسا ہونا چاہیے. مولانا صاحب نے بہت اہم باتوں کو خلاصتاً آپ کے سامنے بیان کیا ہے. وہ صفات جو ہمارے معصومین میں پائے جاتے تھے، ان سے یقیناً ہم مکمل طور پر اس پہ کھڑے نہیں اتر سکتے ہیں، لیکن ہاں ہم اس پر فالو کر سکتے ہیں، ایک حد تک اس سے قریب تو ضرور ہو سکتے ہیں. ہاں ایک کچھ تو تجلی اس کی ہمارے کردار میں دکھنی چاہیے. لہٰذا مولانا صاحب نے خوبصورت بات کی طرف اشارہ کیا کہ شیعیت یہ نہیں کہ ہم خود اپنی زبان سے دعویٰ کریں کہ ہم چاہنے والے علی کے ہیں، ہم شیعہ ہیں. کبھی ان کی طرف سے یہ ہمیں مل جائے، ہمیں مجدہ مل جائے، ہمیں خوشخبری مل جائے کہ ہاں یہ ہمارے چاہنے والے ہیں. مولانا صاحب چونکہ وقت ہمارے دامن میں بہت تنگ ہے، لہٰذا ہم جاننا چاہیں گے کہ جس معاشرے کی آپ شیعوں کے لیے تلقین کر رہے تھے، آپ چاہیں گے تھوڑا آپ اسے ایکسپینڈ کر کے بیان کریں کہ آج کے زمانے میں خود ظالم سے نگاہ میں نگاہ ڈال کے بات کرنا، خود مظلوموں کی حمایت کرنا، خود اپنے معاشرے میں جہاں ہم رہ رہے ہیں وہاں اور ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے. دیکھیں، امام علیہ السلام نے خود امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اور دیگر ائمہ طاہرین نے خصوصیات شیعہ کو بیان کیا ہے، امتیازات شیعہ، صفات شیعہ. باقاعدہ کتابیں ہیں، صفات الشیعہ کتاب ہے. مختلف مقامات پر ان معیاروں کو بیان کیا ہے کہ اگر ہم ان معیاروں کو اپنی زندگی میں لائیں گے تو ہمیں کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک ایسی زندگی گزار رہا ہے کہ جو ایک شیعہ کی ہونی چاہیے. مثلا روایت ہے اصول کافی کی، شیعتنا متبازلون فی ولایتنا متحابون لحبنا المتزاورون. یعنی اس طرح کی جو عبارت جو ہے وہ یہ بتانا چاہتی ہے، مفہوم عبارت یہ ہے کہ ہمارے شیعہ وہ ہیں جو ہماری ولایت کے راہ میں خرچ کرتے ہیں، جی. دوسروں سے جو محبت کرتے ہیں وہ ہماری محبت کی بنیاد کے اوپر دوسروں سے محبت کرتے ہیں. المتزاورون لحیاء امرنا. یہ اگر سبحان ایک دوسرے کی زیارت کے لیے بھی جاتے ہیں تو ایک دوسرے سے ملاقات بھی جو کرتے ہیں تو اس کا ملاقات کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے امر کو احیا کریں. سبحان اللہ. پھر اس کے بعد روایت میں آگے ہے کہ لم یظلموا، یعنی اذا غضبوا لم یظلموا، جب یہ غضبناک ہوتے ہیں تو کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتے. سبحان اللہ. پھر روایت کے جملے ہیں کہ برکت علی من جارو، یہ جن لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، پڑوسی ہوتے ہیں، ان کے لیے باعث برکت ہوتے ہیں. سبحان اللہ. سلم لمن خالطو، جن لوگوں کے ساتھ بھی ان کا حشر و نشر ہوتا ہے ان کے لیے باعث سلامتی ہوتے ہیں. اب اس کی تشریح بہرحال بچ جائے گی چونکہ شاید وقت نہیں رہا. تو بہرحال یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو تفصیل طلب ہیں، اور انشاءاللہ ہم اس کو آئندہ بھی عرض کریں گے کہ یہ کیا ہے. متبازلون فی ولایتنا کا مطلب کیا ہے کہ ولایت کی راہ میں خرچ کرنا. خرچ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کیا چیز خرچ کرنا؟ خرچ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ پیسہ خرچ کر دیا جائے. جی. خرچ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ انسان ایک منزل پر آ کر کہتا ہے کہ بھئی ہاں ہم نے اتنا فلاں مجلس میں تبرک بانٹ دیا تو اب ولایت کی راہ میں خرچ ہو گیا. ولایت کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس کو بیان کیا ہے. کیا خرچ کرتے ہیں؟ کہیں یہ اپنی شہرت کو خرچ کرتے ہیں، کہیں اپنی آبرو کو خرچ کرتے ہیں، کہیں اپنے پیسے کو خرچ کرتے ہیں، کہیں اپنے وقت کو خرچ کہیں کرتے اپنے ہیں. وقت کو خرچ کرتے ہیں. بہت سارے ایسے مقامات آتے ہیں اور ایسے افراد ہیں کہ جہاں مثلا کوئی مسئلہ ہو گیا، کہیں پر کوئی مشکل ہو گئی، ولایت کا مسئلہ ہے، مجالس ہیں ہونی ہیں، ایڈمنسٹریشن مثلا اجازت نہیں دے رہا ہے یا کوئی پابندی ہے، ایک شخص ہے جس کا اثر و رسوخ ہے، منسٹر ہے، وہ کسی وزارت کے عہدے پر ہے. اب منزل یہ ہے کہ ایسے مقام پر جب بہت سارے لوگ آئے ہیں، اپنے عہدے کو داؤں پہ لگا دیتا ہے، شہرت داؤں پہ لگا دیتا ہے اس ولایت کو بچانے کے لیے. اب وہ اس کے پاس آتے ہیں کہ بھائی آپ کچھ کیجئے، تو کہتا ہے ٹھیک ہے. وہ آ کر استعمال کرتا ہے اپنے اس عہدے کو
اور اس عہدے کے ذریعے سے ولایت کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ یقیناً یہ باتیں تفصیل طلب ہے مولانا صاحب، لیکن انشاءاللہ آئندہ آنے والے پروگرام میں ہم ضرور ان باتوں کے اوپر بھی گفتگو کریں گے۔ فی الحال بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اپنا وقت نکالا اور اہم مطالب کو آسان لفظوں میں بیان کیا۔ تو ناظرین، آج ہم نے شیعیت کے لغوی معنی پر گفتگو کی، اور لغوی معنوں کا جو خلاصہ تھا، جو لب و لباب تھا، وہ 3 لفظوں میں سمٹا ہوا ہے، وہ ہے اطاعت، فرما برداری، نصرت اور ہم آہنگی اور انسجام۔ اس کے اوپر مولانا صاحب نے بڑی خوبصورت روشنی ڈالی کہ صرف ساتھ رہنے سے معاشرہ نہیں بنتا ہے، بلکہ ایک دوسرے کے اوپر اثر انداز ہونا چاہیے۔ اثر انداز ہم کسی کی ضرورت کے اوپر مدد کر کے ہم اثر انداز ہو سکتے ہیں، اپنے سنہرے نقوش ان کی حیات کے اوپر چھوڑ سکتے ہیں، اور معصومین نے جو ہمیں پیغام دیا ہے وہ یہی ہے کہ ساتھ میں بلانے کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے، کبھی نماز کے ذریعے، کبھی افطار کے ذریعے، کبھی حج کے ذریعے، کہ ایک دوسرے کی ضرورت کو سمجھو اور تم اس کی مدد کر سکو۔ اگر ہم ایسا کر رہے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ ہم خود شیعیت کی تعریف پہ بھی کھرے اتر رہے ہیں اور معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو بھی فالو کر رہے ہیں۔ آج کا زمانہ جو وبا کا زمانہ ہے، اس میں سخت ضرورت ہے کہ ہم انسانیت کی خدمت کریں۔ ٹیکنالوجی کے زمانے میں شاید یہ موقع خدا نے ہمیں دے دیا ہے کچھ مدت کے لیے، جو تعطیلات ہیں کرونا وائرس کے ذریعے سے، کہ جو انسان شاید اپنے خدا سے کچھ حد تک فاصلے پہ جا رہا تھا، پھر سے وہ قریب آ جائے اس کے غریب بندوں کی مدد کر کے۔ اگر ہم ایک روٹی خود کھا رہے ہیں تو دوسروں کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ اگر ہم دوسروں کا خیال کریں گے تو انہیں بھی باہر جانے کی ضرورت نہیں ہوگی، جب وہ باہر نہیں جائیں گے تو انہیں بھی اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اپنے گھر والوں کے لیے فکر مند نہیں ہونا پڑے گا۔ ہماری گفتگو انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں مزید آگے بڑھے گی۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی، ہمیں دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے ہدایت ٹی وی۔